اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 17 مئی 2024 ہم اپنے درس کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 سے لے کے چلیں گے۔ آیت نمبر 157 کا کچھ حصہ میں نے پچھلی کلاس کے اندر پچھلے سیشن میں بیان کیا تھا، اور اس کا رب چلا جا رہا ہے اصابتہم مصیبہ، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ مصیبہ کہتے کس کو ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی مراد کیا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے جو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو صلوات کا جب لفظ آیا تھا تو میں تو اس کے اوپر ایک مکمل بیان کر چکا ہوں درود کے مسئلے کے اوپر، کہ ہمارے ہاں جو مروجہ درود ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور قرآن نے جو صلی علیہم یا صلی علیک، یہ یصلون علی النبی، یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کیا مفہوم رکھتے ہیں، اس پر تو ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ جب یہ والی آیت آئی تھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہاں پر بھی میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا تھا کہ ان کے رب کی طرف سے صلوات کا کیا معنی ہے۔ وہ ساتھ میں جب یہاں پر آیا واولئک هم المہتدون، جس چیز کے طلبگار تم بنے ہوئے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اپنی زبان سے پکارے جا رہے ہو، تو قرآن تو وہ فارمولے بتا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ پیرامیٹرز جن کو اپنانے کے بعد تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ جو تم نے اہدنا الصراط المستقیم پکارا تھا، خود قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو قرآن نے جواب دیا، اس نے کہا واولئک هم المہتدون، جو ہدایت کی طلب تم نے کی تھی، تو جان لو کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی شخص مہتدون ہو سکتا ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور آگے جو ہم بڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں کچھ نکات میں نے رکھے تھے، جس میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 158 ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جس نے بھی بیت کا حج کیا، او اعتمر، یا اس نے اعتمار کیا، میں یہاں پر عمرہ نہیں کہوں گا، میں یہاں پر اعتمار ہی کہوں گا، کیونکہ اللہ نے جب یہاں پر اعتمار سے اعتمرہ یعنی افتعال کے باب سے اعتمرہ استعمال کیا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ عمرہ کیوں کریں؟ عمرہ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو مروج عمرہ رائج ہے، میرا ذہن وہاں ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں اس کے ترجمہ جب سامنے رکھوں گا تو بات اور واضح ہو جائے گی، پہلے میں تھوڑا سا اس کے ضمنی باتوں کو ابھی سامنے رکھتا ہوں۔ تو حج البیت، حج کا ترجمہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، میں اس کو کئی دفعہ سامنے رکھ چکا ہوں۔ زکوٰۃ کا ترجمہ بیان نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ آپ سال میں ایک مرتبہ ادا کر دیجئے۔ حج ہے تو حج کر لیا، حاجی صاحب بن گئے، حج کا جیسے ہی لفظ آئے گا، ابھی حج آنے والا ہے، حج کا مہینہ آنے والا ہے، ذوالحجہ یا ذوالحجہ، وہ مہینے کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ حج کا مہینہ تو اس میں حج کرنا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ کو ایک مقررہ اوقات کے اندر اپنی سرگرمی جو بیان کی جاتی ہے وہ مکمل کرنی ہے، جس میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، کہ اس میں صبر سکھایا جاتا ہے، اور عالمگیر ایک مجلس ہے، اس مجلس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں ابھی اس کو لے کے چلتا ہوں آگے۔ تو آگے لکھا ہے اوی اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر
کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے یا ان دونوں کا طواف کرے۔ ترجمہ اس کا یہی ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جس نے بھی کوئی خیر کو اپنایا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ کہ شاکر یعنی ہمارے یہاں تو ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ شکر کرنے والا، کیونکہ شاکر کا مطلب تو ہمارے شکر کرنے والا ہوتا ہے، شاکر تو عام طور پر استعمال کرتے ہیں شکر کرنے والے کے لیے، تو بے شک اللہ شاکر یعنی شکر کرنے والا ہے اور علیم ہے۔ ابھی میں اس کا ترجمہ ایسے ہی بیان کر دیتا ہوں۔ تو کچھ نکات میں نے ایک درس کے اندر واضح کیے تھے، کیونکہ اس کے آخر میں یہ آیت میں نے تھوڑی سی بیان کی تھی، رکھی تھی سامنے، کہ یہ والے نکات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لینے ہیں۔ اب جب یہاں پر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آیا ہے تو مجھے تو ترجمہ کرنے کی اب یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا بھائی صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اور یہ پہاڑیاں آپ کو ملتی ہیں مدینہ کے مکہ کے اندر، وہاں پر ان پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنا ہوتا ہے، اس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ میں نے تسلیم کر لیا اور میں اسی ایک راہ پر گامزن ہو گیا۔ مجھے کون سا مسئلہ ہے کہ صفا کے معنی کو چیک کروں کہ بھائی جب ہر چیز کا معنی کیا جا رہا ہے، صلاۃ کا معنی جگہ جگہ مجھے سامنے نماز کیا جا رہا ہے، تو میں کم سے کم صفا و مروہ کی میننگ تو دیکھوں کہ صفا و مروہ قرآن کے اندر کس معنی میں آیا ہے، اس کے دیگر جو ڈیریویٹوز ہیں کیا وہ قرآن نے استعمال کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو کس معنی میں استعمال کیے ہیں۔ جو میں ابھی بات رکھ رہا تھا کہ حج کا لفظ آتا ہے تو حج کا تو ہمارے یہاں معنی کرتے ہی نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ حج حجت ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس نے کتنی حجت کی ہے میرے ساتھ، وہ بڑا کٹ حجتی ہے، یہ تو محاورہ ہے اردو کے اندر، کٹ حجتی ہے، بہت سارا جھگڑا کرنے والا ہے۔ جگہ جگہ قرآن نے حاجو کا حجت البالغہ قرآن نے استعمال کیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ استعمال کیا، لیکن ہم وہاں پر ترجمہ کرنا گوارا کرتے ہیں، ہم وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں حجت کا مطلب جھگڑا کرنا، لیکن جیسے ہی یہاں پر حج الحج آتا ہے میں کبھی اسے ترجمہ نہیں کرتا، میں سکھاتا ہوں کہ حج کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ حج کا ترجمہ کریں گے تو سامنے آئے گا نا کہ بھائی حج کا معنی کیا ہے اور کس معنی میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ زکوٰۃ آ گیا تو بولتے ہیں زکوٰۃ آپ کو سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ کہ زکوٰۃ میں نے ادا کی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، کیا ادا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب مال ادا کرنا ہے، جو میں نے اس دن رکھا تھا سامنے کہ زکوٰۃ کا معنی مال ادا کرنا تو نہیں ہوتا خود قرآن کے مطابق، لیکن جیسے ہی صلاۃ کا لفظ آئے گا ہر جگہ صلاۃ کا معنی نماز کر دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو نماز ادا کرنے والا ہے، اربوں خربوں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں ایک دن کے اندر، یعنی اگر آپ ایک دن کے حساب سے لگائیں تو اربوں خربوں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ تنہی عن الفحشاء والمنکر تو وہاں نظر ہی نہیں آ رہا، تو قرآن کیسے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یقینی طور پر صلاۃ جو ہوگی وہ فحاشی فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ تو جہاں صلاۃ کا لفظ آئے گا وہاں ہر مادے کے اندر نماز کر لیتے ہیں کہ یہ نماز ادا کرتے ہیں، اور جہاں نہیں بنتی نماز، جہاں اللہ کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پر آ جاتا ہے درود کر لیتے ہیں۔ یعنی ترجمہ وہ مانا جائے جو ان کی طرف سے پہلے ہی بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے عقل کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین میں جتنی عقل استعمال کرنی تھی وہ کی جا چکی ہے، اب آپ کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اپنی روش کے اوپر چلتے چلے جانا ہے، جو روش آپ کو آپ کے گھر کی طرف سے بتا دی گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے کہ جو اسلاف نے جس کا ترجمہ کر دیا ہے بس اس کو دانتوں سے پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آگے نہ تو سوچنے کی کوئی زحمت کی جاتی ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی سوال کرنے کی جرت کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی سوال کر لیا کہ بھائی یہ جو حج کیا جا رہا ہے اس سے کتنے مسائل کا حل سامنے آیا ہے، کتنے دنیا کے اندر انسانیت ہے ان کے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر یہ سوال کر لیا جائے تو پھر وہاں سے پھر فتاوی آ سکتے ہیں، جواب کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اب صفا و مروہ کا لفظ یہ بھی کیونکہ اس کو حج کے ساتھ انہوں نے خاص کیا ہوا ہے، تو جب حج کا معنی نہیں کرتے تو صفا و مروہ کا معنی کیسے کیا جائے گا؟ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں بتا دی جاتی ہیں،
اور یہ پہاڑیاں وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن پر تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کر دوں کہ جو تاریخ ہمارے یہاں حدیث کی صورت میں بیان کی جاتی ہے نا، اس تاریخ کے اندر باقاعدہ بنی اسرائیل کی روایات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کردہ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ابو ہریرہ سے یہ منقول ہے، اور میں ایک پورا سیشن کر چکا ہوں اس چیز کے اوپر کہ تاریخی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں کعب احبار سے، اور کعب احبار وہ شخص تھا کہ جو یہودیوں کا عالم تھا، جس کے بارے میں خود وہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی اس کو کذاب اور جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ کا معاملہ ان کے درمیان میں کیا تھا، وہ میں نے پورا ایک سیشن کیا ہوا ہے، جو حدیث سائنس جو سیشن ہے نا، سیشن آف حدیث سائنس، اس کے اندر کہ ابو ہریرہ کا معاملہ کیا ہے اور روایات کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کس طرح لوگوں نے ان کے اوپر کلام کیا ہے۔ تو بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، تفاسیر کی کتابوں کے اندر، تاریخ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے کہ ابراہیم جو اللہ کے رسول تھے، ان کے اوپر پوری کی پوری کہانی اور پورا کا پورا افسانہ چشمہ کر کے انہوں نے ایک بیان کیا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے شیر خوار بچے کو لے کر آ گئے تھے، شیر خوار بچے کو لے کر آ گئے تھے۔ یہ بچہ بھی وہ تھا جو ان کی حقیقی بیوی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے ہوا تھا کہ جو لونڈی ایک بادشاہ نے ان کو دان کی تھی، جس کو ہاجرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کی وائف کا نام سارہ بتایا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان چپکلش چل رہی تھی۔ اسی اثنا کے اندر ابراہیم رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اس بچے کو لے جائیے اور کسی غیر ذی زرع ایسے مقام پر کہ جہاں پر کچھ موجود نہ ہو، اس مقام پہ لے جا کر اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ پورا واقعہ ذہنوں میں تر و تازہ ہے، میں صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ذہن میں آ جائے کس طریقے سے افسانے گھڑنے والوں نے افسانے گھڑے ہیں۔ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان آ کے بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، شیطان کو اس طریقے سے رحمان کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے کہ الرحمان کو تو لوگوں سے کلام کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے، رسول کی ضرورت پڑتی ہے، زبان وہی انتخاب کی جاتی ہے کہ جو نبی کے قوم کی زبان ہو، یعنی کہ انسانوں میں سے اللہ ایک نبی کو منتخب فرماتا ہے اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس میں اس بات کو فوقیت دی جاتی ہے کہ زبان بھی وہ ہو جو اس قوم کے اندر رائج ہو۔ غیر زبان والا نبی کبھی بھی مبعوث نہیں فرمایا جاتا، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی باقاعدہ اس کا اشارہ ملتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے تو کوئی بھی رسول منتخب نہیں فرمایا یا ارسال نہیں فرمایا مگر اس کی زبان میں جو اس کی قوم تھی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے چیزوں کو واضح کر دے۔ تو رحمان تو نبی کو منتخب فرماتا ہے اور زبان کے حساب سے نبی کو مبعوث فرماتا ہے، لیکن یہ شیطان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ شیطان کے لیے لینگویج بیریئر کوئی نہیں ہے، ہر بندے کی زبان کو جانتا ہے، اور ہر بندے تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ ہر بندے کے پاس جا کے اس کی ہی زبان میں اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ رحمان کے مقابلے میں شیطان کو زیادہ فوقیت نہیں دی جا رہی؟ رحمان کے مقابلے میں شیطان کو زیادہ پاورفل یا سپر پاور بیان نہیں کیا جا رہا کہ رحمان تو محتاج نظر آ رہا ہے، ہمیں انبیاء کا محتاج نظر آ رہا ہے اپنے ہی بنائی ہوئی مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اس کی ہی بنائی ہوئی ایک مخلوق جس کو شیطان کے نام سے، ابلیس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی واسطے کے، لوگوں کے دل میں بغیر کسی لینگویج بیریئر کے اپنے پیغامات کو القاء کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ شخص اگر 7 سمندر پار بھی ہے، اس کے دل میں بھی ایک ہی وقت میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اور دوسرا بندہ اتنے ہی فاصلے پر موجود ہے تو اس کے دل میں بھی ایک ساتھ ہی موجود ہے، یعنی دو بعید
جن کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان میں ایک ساتھ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ شیطان رحمان کے مقابلے میں جنہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے تو ان کے عزائم کیا ہوں گے؟ اس سے تو رحمان کی صفات، رحمان کی جو خاصیتیں ہیں وہ گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم تو سوچتے ہی نہیں نا، ہم تو شیطان کے ایسے مت والے ہیں، شیطان کے گن گایا کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شیطان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی تعریفیں ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ شیطان بغیر کسی لینگویج بیریئر کے ہر شخص کے دل میں رسائی حاصل کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے ابراہیم پلٹے ہیں تو وہاں سے شیطان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو رحمان کے حکم سے بہکانے کے لیے بغیر کسی لینگویج بیریئر کے انہیں سمجھا رہے ہیں، ان کو بہکا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ابراہیم نے اس شیطان کو کنکریاں مارنا شروع کی، اور یہاں سے یہ رسم بن کے آج بھی اس کو موسوم کیا جاتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم اس لیے کہ ابراہیم نے وہاں پر کنکریاں ماری تھیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا کنکریاں مارنا یا ابراہیم کا اپنا ہی فیصلہ تھا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم کا خود ساختہ کیا ہوا عمل اللہ کی منشا قرار پائے اور اللہ کی عبادت کا ایک جز بن جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ بات شروع سے سکھائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، نہ کہ کسی شخص کی منشا کو اللہ کی منشا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بات شروع سے جانتے ہیں، لیکن جب حج اور قربانی اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر آپ پورا کا پورا افسانہ پڑھ لیجئے۔ اس کو میں افسانہ ہی کہوں گا، کیونکہ قرآن کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، نہ ہی شیطان کے بہگانے کا ذکر موجود ہے، نہ ہی شیطان کو کنکری مارنے کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ تو افسانہ ہی ہے، میں اس کو افسانہ ہی کہوں گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کا خود ساختہ عمل، ابراہیم کا اپنا کیا ہوا فیصلہ وہ اللہ کی رضا بن جائے اور اللہ کی عبادت قرار دی جائے؟ ایسا تو کبھی پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی عبادت ہو، وہ انسانوں نے اس کو ایجاد کیا ہو، انسان کے اپنے اختیار سے وہ وجود میں آئی ہو، اس کو اللہ کا منشا قرار دے دیا گیا ہو۔ یہ تو بہت ہی اللہ کی شان سے بعید ہے یہ چیز۔ تو آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارنا شروع کی ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، اور شیطان صاحب یہاں سے لگے ہیں ان کی دوڑیں، اور جو آج ہمارے ہاں جمرہ عقبہ، جمرہ ثانیہ اور جمرہ اولا، یہی شاید نام ہے اس کے، اولا، عقبہ اور ثانیہ، وہ اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ چھوٹا سا پتھر ہوا کرتا تھا، اب اس کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے۔ پہلے وہ شاید اتنا سا ہوا کرتا تھا، اب تو وہ بلندیوں سے باتیں کر رہا ہے، اس کو وہ بلند کرتے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ دور سے بھی نشان لے سکیں اس کا آرام سے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، بتائیے، اس کو گالیاں بک رہے ہیں، عمل خود کرتے ہیں، مار رہے ہیں کنکریاں اس کو۔ اپنے عقلوں پر ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا ہمارے ذہنوں کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ یہ خالصتاً غیر قرآنی ہے، غیر قرآنی ہے۔ قرآن کے اندر کہیں ایسے شیطان کا ذکر اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کیسے ادا کیا جا رہا ہے اس کو؟ اور ایسا سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ قرآن کے اندر حج کے سارے احکامات آئے ہیں، لوگ باقاعدہ علماء، جن کو علماء قرار دیتے ہیں، ان کے پاس حج کے فرائض سیکھنے جاتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں، دیکھو یہ تمہیں ایسا کرنا ہے، شیطان کو کنکریاں ایسے مارنی ہے۔ تو شیطان صاحب کو پہلے خود ہی ہاتھ سے پتھر بنایا، اس کو شیطان کا نام دے دیا۔ آپ خود سوچنے کی بات ہے کہ فرض کر لیجئے اگر شیطان کو کنکریاں مارنے والا افسانہ حقیقی بھی ہو، اپنے اندر حقیقت بھی رکھتا ہو، تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے بھائی کہ آپ اس شیطان کی شبیہ بنا کر اس کو پتھر مارنے کے لیے ایک مقام مقرر کر دیں، متعین کر دیں؟ یہ شبیہ بنانے کا سلسلہ کیا یہ دوسرے مذاہب سے مشابہت نہیں رکھتا ہے؟ جن مذاہب کے اندر باقاعدہ شبیہ بنا کے راون کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو تیر مارے جاتے ہیں، آگ کے تیر مارے جاتے ہیں اس کے راون کے پتلے بنانے کے بعد، تو وہی تو چیز ہے جس کو آپ نے یہاں پر رائج کر رکھا ہے۔
میں اس کو شیطان کا نام دے دوں، وہ اس کو راون کا نام دے دیں، فلاں اس کو ڈیول کا نام دے دیں اور فلاں اس کو لیوسیفر کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، نام مختلف ہیں، کام ایک ہی ہے اور زبانیں الگ الگ ہیں۔ عربی کے اندر اس کو رجم کرنا کہہ رہے ہیں تو ہندی کے اندر وہ راون کو آگ برسانا یا پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہوگا، میں تو نام اس کا یاد بھی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ لوگ۔ انگلش زبان میں چلے جائیں گے تو وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ مذہب ہو اور وہاں پر یہ رسومات ادا نہ ہوتی ہوں۔ تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ کے پاس یہ افسانہ موجود بھی ہے اور آپ ایک پتھر بنائیں اور اس کو زمانے کے حساب سے اپڈیٹ بھی کرتے چلے جائیں کہ پہلے چھوٹا شیطان تھا، اب وہ شیطان اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کے اوپر ٹائلز لگا دیے گئے ہیں، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، زمین کو ٹائلز سے مزین کر دیا گیا ہے کہ پتھر مارنے والے جو ہیں ان کے لیے زمین گرم نہ ہو، کیونکہ ماحول وہاں کا گرم ہوتا ہے، علاقہ گرم ہے۔ کوئی فائرنگ کر رہا ہے لاٹھی سے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی لانتے دے رہا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تسکین کس کو پہنچ رہی ہے، میرے اپنے دل کو، میرے جذبے کو تسکین پہنچ رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے شیطان کا۔ سالوں سے اربوں کی تعداد میں لوگ جاتے جا رہے ہیں عمرے کے نام پر، حج کے نام پر، یا ان دونوں کے ناموں کے علاوہ ایسے بھی وزٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ مجھے صرف یہ سمجھا دیں شیطان کا بال بھی باقا کر سکیں آج تک کچھ کبھی یہ کر سکے ہیں، کہہ سکے ہیں، کوئی دعویٰ یہ کر سکا ہے کہ میں نے آج اس زمانے کے اندر شیطان کو اتنے کنکر مارے ہیں کہ شیطان اپنی حرکتوں سے باز آ گیا، اب وہ شیطانیت نہیں کرتا، اب وہ بہکاتا نہیں ہے۔ اگر نہیں کر رہا تو میرے اس عمل کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فقط میرے جذبے کی تسکین ہے کہ میں اس کو پتھر مارے جا رہا ہوں، اپنے جذبے کو ٹھنڈا کیے جا رہا ہوں، عمل میں خود کرے جا رہا ہوں، وہاں جاتا ہوں، وہ شیطان کو مارنے کا عمل بھی میرا اپنا ہوتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد جتنے اعمال ہیں وہ سب میرے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بس جذبے کو تسکین پہنچا رہا ہوں کہ میں نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا شروع کیا، چھوٹے شیطان کو آپ نے بڑے شیطان کی صورت دینا شروع کر دی اور جذبے کی تسکین کیے جا رہے ہیں اپنے۔ اور آپ کو اختیار کس نے دیا ہے اس چیز کا کہ آپ وہاں پر پتھر کی مورتی بنائیں؟ یہ پتھر کی مورتی تو آپ خود ریزیمبل کر رہے ہیں دوسرے مذاہب سے، جہاں پر کسی بھی تصور کو ایک شکل دے دی جاتی ہے پتھر کے اندر۔ یہ پتھروں میں شکل دینے کا والا معاملہ بھی ذرا سمجھنے والا ہے۔ یہ بات ضرور نوٹ کی ہوگی آپ لوگوں نے کہ زمانے قدیم سے پتھروں کے اوپر مورتیاں بنانے کا ایک رواج چلا آ رہا ہے، وہ اوڈن ہو، سیر ہو، تھور ہو، پتھر کی مورتی ہوگی، وہ بھگوان ہو، وہ رام ہو، وہ ہنومان ہو، یا بدھا ہو، یا کوئی بھی دیگر شخصیات، یا شیطان ہو، پتھر کے اوپر اس کی مورت بنانے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور اگر اس کو بھگوان کا نام نہ دیا جائے، اس کو ذل الہی قرار دیا جائے، یعنی کہ خدا کا ایک سایہ قرار دیا جائے عوام کے اوپر، یعنی کہ بادشاہ وہ بھی اپنی مورتیاں پتھروں کے اوپر بنوا کر اپنے جذبہ عالیہ، جذبہ تکبر، جذبہ بڑائی کو تسکین پہنچایا کرتے تھے۔ ورنہ خود سوچنے والی بات ہے، اتنے بڑے بڑے مجسمے بادشاہ اپنے بنوا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اپنے بلند ہونے کا جو جذبہ ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنے علاقوں میں، اپنے فتح یاب ملکوں میں اپنے مجسمے کھڑے کروانا تاکہ میں نمایاں نظر آؤں، میں لوگوں کے سامنے نظر آؤں کہ ہاں یہ بہت بلند شخصیت ہے۔ یہ تصور بھی شروع سے ہی ہے، یعنی آپ کو اگر کسی کو بلند کر کے دکھانا ہے تو اس کا ایک پتھر کے اوپر مورت بنا لیجئے۔ اصل مجھے یہ نظر آتا ہے، کیونکہ بادشاہت کے اندر بھی یہی تھا کہ بڑی بڑی مورتیں بنواتے تھے اپنے جذبے کی تسکین کے لیے۔ یہی چیز خدا کی روپ میں لوگوں نے تصویریں بنانا شروع کی، کیونکہ پتھر کے اوپر لکیر والا محاورہ یاد ہے نا، پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پر لکیر ڈالتی تو مٹی نہیں ہے، درختوں پہ بنائیں گے، کسی اور جگہ بنائیں گے، اس زمانے کے اندر تو یہ چیزیں موجود نہیں تھیں کہ انمٹ ہو، تو وہ تو مٹ جایا کرتی تھی۔
پتھر وہ چیز تھی جو انمٹ ہوتی تھی، بنا دیا تو بنی ہوئی ہے، سالوں گزر جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر کوئی تغیر آنا شروع ہوگا، ورنہ تو سالوں تک پتھر جو ہے وہ اپنی حالت میں قائم و دائم رہے گا۔ اسی لیے شروع سے خداؤں کو بھی پتھروں کی شکل میں لوگ بنایا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ بادشاہوں کا تھا، بادشاہوں نے بھی اپنی مورتیں پتھروں پر گدوائی ہیں تاکہ وہ قائم و دائم رہیں۔ آج بھی جو ہمیں مصر سے ملتا ہے وہ اسی وجہ سے ملتا ہے۔ تو شیطان کی مورت بنا رکھی ہے پتھروں کے اوپر، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ یعنی پتھر کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ اور باقاعدہ ریاست کی طرف سے ان کو وہ کنکریاں پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ یہ لوگ کنکریاں ان کو مارنا شروع کرو، اور لوگ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کنکر مارنے سے، پتھر کو پتھر مارنے سے میں کتنا اس کا بال باقا کر سکتا ہوں، میں کتنا اس کے عمل دخل کو بگاڑ سکتا ہوں۔ یہ سوچنے کی کسی کے پاس زحمت نہیں ہے۔ ایک روش، ایک چلن چلا جا رہا ہے اور لوگ اسی میں بہے جا رہے ہیں۔ پھر وہ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، وہ رسم تیار کر رکھی، اس سے میں پوری ابھی ضمنی بیان کیا۔ بہرحال وہ ابراہیم وہاں سے اپنی منزل کو کوچ کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ پھر وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا یہ گھر جو اس کے لیے انسانوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی اللہ کا گھر انسانوں نے تعمیر کیا تھا، تو اس میں تو آپ نے اللہ کو خود انسانوں کا محتاج ثابت کر دیا۔ پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گھر ایسا تھا کہ جس میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، لوگ آیا کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہاں پر لوگ قریب میں رہا کرتے تھے۔ وہ ایک تجارتی مرکز کی حیثیت بھی رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے مقام کے اوپر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بچے کو پانی پلانے والا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، رہنے والا کوئی نہ ہو، اور ایک ماں کو اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف صدائیں بلند کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو۔ تو یہی یہاں پر پیش کیا جاتا ہے اس افسانے کے اندر کہ ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس سے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے ایک پہاڑ پر جاتی ہیں جس کو صفا کہا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوسرے پہاڑ پر جاتی ہیں جس کو مروہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بالکل چٹیل تھے، ایسے چکنے پہاڑ تھے کہ جس کے اوپر چڑھنا دشوار ہے۔ تو معلوم یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک عام عورت گھر پر رہنے والی اس پہاڑ پر چڑھ کیسے سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے، 60-70 سال پہلے وہ پہاڑ اپنی شکل کے اندر موجود تھے، اب تو انہوں نے اپڈیٹ کر دیا، ہر چیز اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ میں ابھی اس کے اوپر آ رہا ہوں۔ اس کو صحیح کہتے ہیں نا، صحیح کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کوشش کرنا، بھاگنا، محنت کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ چکنے پہاڑ تھے کہ جس کے اوپر چڑھنا دشوار ہے۔ تو حاجہ جیسی ایک گھر پر رہنے والی خاتون جو گھر پر رہنے والی تھی، وہ ان پہاڑوں پر چڑھ کیسے گئی؟ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور دوسرے پہاڑ سے دوبارہ پہلے پہاڑ پر، اور ان کے درمیان میں ایک کافی فاصلہ تھا۔ ان کے اوپر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ یہ 7 کا جو پھیرا ہے نا، یہ مختلف مذاہب کے اندر ملتا ہے ہمیں۔ اس کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کی ایک رسم ہمارے ہاں رائج ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی 7 چکر لگانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ صفا مروہ کی آیت میرے سامنے موجود ہے، آیت نمبر 158۔ اس مقام کے اوپر صفا اور مروہ کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی صفا اور مروہ کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو 7 چکر لگانے کا قرآن نے حکم فرمایا ہو۔ اور یہی چیز کعبے کے گرد بھی 7 مرتبہ گھومنے کو بیان کی جاتی ہے کہ کعبے کے گرد 7 مرتبہ چکر لگائیں۔ یہ والا معاملہ کہ 7 چکر لگانے ہیں، یہ بھی قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ کس نے بتایا آپ کو؟ کس بنیاد پر بتایا آپ کو؟ روایات کی بنیاد پر، جس کی اپنی حیثیت مشکوک ہے۔
ایسی مشکوک حیثیت والی چیز کے اوپر آپ اتنے بڑے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حج ایک ایسا رکن ہے جس کو رکن اسلام کہا جاتا ہے، ارکان من ارکان، رکن الاسلام کہا جاتا ہے، کہ جس میں کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت شامل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں روزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ایسے معاملے کے بارے میں مشکوک حیثیت رکھنے والے نسخوں سے آپ مدد لے رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 چکر لگائیں تو آپ 7 چکر لگا رہے ہیں. قرآن میں تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کعبے کے گرد 7 چکر لگائیں گے. اور اگر میں مذاہب عالم پر جا سے لیتا تو مجھے 7 چکر لگانے والے دیگر مذاہب کے اندر ضرور نظر آتے ہیں. ہندوازم کے اندر تو نکاح نہیں ہوتا ہے 7 چکر لگائے بغیر، 7 پھیرے لگائے بغیر. گوتم بدھ کے گرد 7 چکر لگانے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. بھگوان کے مورتی کے گرد 7 چکر لگا کے اپنی منت پوری کروانے کا پورا ایک نظریہ موجود ہے. وہاں 7 چکر لگا کے وہ لوگ منتیں مانتے ہیں. قرآن کے اندر تو 7 چکر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو ہم نے یہ کیسے رائج کر لیا اور کیسے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے. صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کی رسم کو انہوں نے رائج کیا ہوا ہے. قرآن کے اندر تو کہیں نہیں لکھا کہ 7 چکر لگانے ہیں آپ نے. وہ افسانہ جو بنی اسرائیل کی روایات سے ماخوذ ہے اس کی بنیاد پر 7 چکر لگوا دیے جاتے ہیں. پہلے تو وہ تھوڑا مشکل بھی تھا چڑھنا وہاں پر، جس کو سعی کا نام دیتے تھے نا آپ، وہ سعی سمجھ میں بھی آتی تھی کہ بھائی سعی تھی اور پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا تھا. اب تو وہ ایسا اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ پہاڑ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ تو پوری ایک میں نے سنا ہے کہ برج وغیرہ بنا دیے گئے ہیں اب، اور لوگ برج پہ چل رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں جانے کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہو رہا ہے. یہ انسانیت جو دنیا کے اندر ہے اس کے اوپر کتنی بہتری آ رہی ہے آپ کے 7 چکر لگانے سے. جو اس چکروں کو لگا رہا ہے عمر کا زیادہ ہے، اس کی اپنی حالت خراب ہو جاتی ہے 7 چکر لگا کے. اتنا لمبا فاصلہ ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ صفا و مروہ پہاڑیاں. تو کہہ رہتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے صفا سے مروہ کی طرف سعی کی بھاگی ہیں اور مروہ سے صفا کی طرف بھاگی ہیں، یعنی ادھر اور ادھر ہی جا رہی ہیں، یہاں اور وہاں جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی اگر پکارنا ہی ہے اور مجھے مدد چاہیے تو میں تو چاروں طرف جا کے مدد کی پکار کروں گا، نہ کہ 2 جگہ جا کے مدد کی پکار کرنا شروع کروں گا. اور حاجرہ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، میں اگر اس کو حقیقت پر مبنی رکھوں تو حاجرہ کا اپنا خود کا مقام کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کی نبی تھی؟ کیا اللہ کی طرف سے انہوں نے یہ چکر لگانے کی رسم پوری کی تھی؟ کیا کسی رسم کی وجہ سے انہوں نے یہ 7 چکر لگائے تھے؟ اگر انہوں نے کسی رسم کی وجہ سے یہ 7 چکر لگائے ہوتے تو میری سمجھ میں آتا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو رسم و رواج کے اندر رکھا جائے گا اور بالکل درست قرار پائے گا. مدد طلب کرنے کے لیے اپنے اختیار سے عمل کرنا اور یہاں سے وہاں بھاگتے رہنا، اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی منشا قرار دیا جائے اور اللہ کا حکم قرار دے کہ عبادت کا ایک جز قرار دیا جائے، یہ تو عقل سے بعید ہے. یہ تو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کی قدر ہی نہیں ہے جیسے کہ اس کے قدر کا حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے اعمال کریں جن کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہے نہ ان کی طرف وحی آتی تھی، وہ اپنا خود ساختہ عمل کریں، لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چکر لگائیں، اور میں کہوں کہ یہ عبادت بن جائے اور پوری دنیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے جس کا نہ تو کوئی فائدہ حاصل ہو اور نہ ہی انسانیت کے معاملات میں کوئی بہتری نظر آئے. تو یہ عبادت تو نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا تو نہیں ہو سکتی، یہ میرے جذبے کی تسکین تو ہو سکتی ہے، یہ راویوں کی بتائے ہوئے کاموں پر عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہو سکتا. وہ دین کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس اس کے بنیاد ہی موجود نہیں ہے؟ دین کا مطلب تو یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہماری نظریں اللہ کی طرف جاتی ہیں. دین کی جب بات آتی ہے، جب میں کہتا ہوں یہ دین کا ایک رکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. یہاں پر تو لکھا ہوا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. فلا جناح علیہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہاں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے، اگر میں ترجمہ لوں مروجہ، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان میں آنا جانا کوئی حرج نہیں ہے. لازم کا تو شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس آیت کے اندر، جو آپ نے لازم اور واجب قرار دیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر تو حج جو ہے وہ
ناقص نظر آتا ہے، فلا جناح علیہ کا مطلب تو اتنا ہوا کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے۔ اس سے تو اتنا معلوم ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو باقاعدہ یہ حج کے بنیادی رسم و رواج کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ رکن تو خیر وہ عرفات میں ٹھہرنے وہ کہتے ہیں، لیکن بنیادی حیثیت تو رکھتا ہے یہ صفا و مروہ۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر میں نے حج کر لیا، حج وہی جو ذہن میں آ رہا ہے نا، حج وہی کہ میں نے اگر حج کر لیا ہے اور میں نے اگر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ نہیں لگائی ہے تو میرے اندر کہیں نہ کہیں خلج رہ جائے گی کہ مجھ سے کچھ رہ گیا ہے، ابھی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ جب یہاں سے آپ جاتے ہیں نا وہاں پر اس کام کو ادا کرنے کے لیے، تو آپ کے پیکج میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، آپ کو پورا ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ کو ٹرین کیا جائے گا کہ آپ کو بھاگنا کیسے یہاں سے وہاں۔ وہ صحیح کا مطلب تو بھاگنا ہوتا ہے نا، دوڑنا، کوشش کرنا۔ اب تو ویل چیئر آ گئی ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں یہاں سے وہاں، بس کیا ہے کہ اپنے جذبے کو تسکین پہنچانی ہے۔ بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بھی شخص کا اختیاری فیصلہ اللہ کا حکم نہیں بن سکتا۔ جس نے اپنے اختیار سے کسی کام کو انجام دیا وہ اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق لوگوں پر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ انسان کی، کسی بھی انسان کی۔ اور یہاں تو میں حاجہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں تھی، ان کی طرف وحی بھی نہیں آئی تھی، تو ان کے عمل کی بنیاد پر کیسے وہ دین کا حصہ اور کیسے دین کا رکن بن سکتا ہے؟ تو وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر صدائیں لگا رہی تھی تو پانی کا معاملہ نہیں بنا۔ اتنی دیر میں جبریل نے آ کے اپنی ایڑی ماری ہے، یا بعض روایت میں لکھا ہے کہ اسماعیل نام بتاتے ہیں کہ اسماعیل تھے ان کے بیٹے۔ پورے قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ اسماعیل ان کے بیٹے تھے، یہ ذہن میں پہلے رکھ لینا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے تھے، یہ بھی روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ اسماعیل نام تھا ان کے بیٹے کا، اسماعیل تھے وہ۔ تو اسماعیل لکھا ہے کہ بعد میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اسماعیل نے اتنی ایڑیاں ماری کہ وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کو ان کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ معجزہ انبیاء کی ذات سے صادر ہوتا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں اسماعیل اس وقت اللہ کے نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی معجزہ۔ تو ایڑیاں مار مار کے وہ زمزم کا چشمہ صادر ہو گیا، باہر آ گیا، اور پھر انہوں نے خوب اس کو پانی پیا۔ جو آب زمزم والے سوال کیا تھا، میں نے بیان بھی کیا تھا نا کہ انہوں نے کہا زمزم زمزم، تو رک جا رک جا۔ پھر میں نے بیان کیا تھا کہ زمزم کا معنی تو یہ ہے بھی نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے عربی زبان کے اندر زمہ کا معنی ہی الگ ہے، اس کو بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے نا ابھی تک کہ آب زمزم کا پانی ہے وہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ہمیں تو جو گورنمنٹ نے دے دیا کہ بھئی یہ آب زمزم نے، ہم نے اس پر لیبل لگا دیا آب زمزم، اور ہم نے اس کو لوگوں میں پہنچانا شروع کر دیا۔ ویسے روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عثمان بن عفان وہ صحابی تھے، جب ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کنواں تھا، پتہ نہیں بئر رومان نام سے کوئی کنواں تھا نا، جس میں کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کنواں تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اس کی مذمت کے اندر، عثمان کی فضیلت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ عثمان بن عفان نے اپنے مال سے اس بئر رومان شاید نام تھا اس کا، جو یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی کو بیچا کرتا تھا، اپنے مال سے اس کنویں کو خرید کر لوگوں میں وقف کر دیا تھا کہ فری میں پانی ملے گا۔ جو چیز اللہ نے لوگوں کے لیے مفاد عامہ کے لیے جاری و ساری فرمائی ہے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ اس کے اوپر کون بند باندھ کے اس کا سودا کرنے والا ہے؟ یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں عثمان بن عفان کے، اور اس کی مذمت کی جاتی ہے پانی بیچنے والے کی۔ جب آب زمزم بیچ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، اس ٹائم یاد نہیں آتا کہ بھائی یہ چشمہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مفاد عامہ کے لیے جاری فرمایا تھا، تو اس کے اوپر ٹیگ لگا کے اس کو کئی روپے میں بیچنا، اس کو کاروبار کرنا، تو اس کے اوپر مذمت کرنے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہماری نظروں میں اب یہ چیزیں غور و فکر کرنے سے عاری ہو چکی ہیں۔ ہم یہاں پر تو غور و فکر کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کچھ جائزہ لینا شروع کیا، کیونکہ یہ مسلمہ ہے، میں نے دفعہ کہا تھا نا کہ مسلمہ باتوں
کی طرف تو جو باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمہ ہو چکی ہیں، ہم ان کی طرف تو توجہ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسلمہ ہے، چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر تو بحث کرنے کی بات ہی نہیں بنتی ہے. اور تحقیق وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر مسلمہ حقائق جو تسلیم کر لیے ہو، جن حقائق کو تسلیم کیا جاتا ہو، جنہیں حقیقت کو گردانا جاتا ہو، تحقیق شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. دوسروں کی چیزوں پر تحقیق تو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. میں جسے مسلمہ سمجھتا ہوں میں نے اس پر تحقیق کی ہے، اس کے اوپر تو میں نے تقیہ کیا ہوا ہے کہ میں جو ہوں میں بہترین ہوں، میں جو 7 چکر لگا رہا ہوں وہ جائز ہے، تم جو 7 چکر بھگوان کے اپنے لگا رہے ہو وہ غلط ہے. بنیاد کیا ہے؟ آپ کو بھی آپ کے گھر سے یہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اس کو بھی اس کے گھر سے وہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. دونوں نے اس کو مسلمہ سمجھا ہے، دونوں نے اس کو غیر تحقیق یافتہ سمجھا ہے، یعنی اس کے اوپر تحقیق نہیں کی جائے گی. آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ آپ اس کو غلط اور خود کو صحیح کہنے کے حقدار بنتے کیسے ہیں؟ تو اس کو تو میں نے مسلمہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو مسلمہ باتیں ہیں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، اس کے اوپر بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے تو ان لوگوں کے، ان اقوام کے بارے میں واضح کیا ہے کہ جن کے نزدیک چیزیں مسلمہ ہوا کرتی تھیں. قرآن نے کہا بل قالوا انا وجدنا آباءنا، وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے انہی چیزوں پر پایا ہے. تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ تمہارے جو بڑے تھے وہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی ہدایت کی بات موجود نہیں تھی، جب بھی تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمہ کی بھی تحقیق کرنی ہے آپ کو. قرآن تو یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان آیات کے اوپر بھی گونگے بیرے بن کر گرتے نہیں ہیں، اور ہم تو ان چیزوں کے اوپر جو آیات کے اندر موجود نہیں ہیں ان پر گونگے بیرے بن کر گرے ہوئے ہیں. تو بتائیے کہ یہ سوچو بچار کا اور غور و فکر کا مقام نہیں ہے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اپنے جذبات کو صرف تسکین پہنچا رہے ہیں کہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار لی ہیں، انہوں نے اس کو اتنا بہترین انداز میں بیان کیا ہوا ہے. وہاں تو المباشر ہوتا ہے، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے. آپ تو اگر اس کا ایک نظارہ بھی کر لیں تو پھر آپ کے لیے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں. یہ میرے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے. کرتے رہیں تسکین. اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے ہمیں قرآن سے ہی جاننا ہے. مجھے قرآن سے وہ معنی سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ صفا مروہ ہے کیا چیز. میں نے کہا نا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا اختیاری فعل اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. انسان کا اختیاری فعل اللہ کی رضا نہیں بن سکتا، بلکہ انسان تو اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو حاصل کرتا ہے، نہ کہ اس کا عمل اللہ کی رضا بن جائے. یہ ممکن نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر یہ نہیں ہے. آپ جائزہ لے لیجئے. اور وہ جو قربانی کی رسم ہے وہ بھی اسی سے متصل اور منسلک کی جو میں نے ایک دفعہ پورے قربانی کا بیان دیا تھا، وہاں بھی یہی ہے. لیکن وہاں بس انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ آیات سورہ صافات کی یا صاد کی آیات ہیں وہ بیان کر دی کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. وہاں پر انہوں نے اللہ سے منسوخ کیا تو کم سے کم آپ کی بات میں دم تو پیدا ہوا. یہاں تو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا بھاگنے کا، اس کو آپ نے اللہ کی منشا قرار دے دیا، اللہ کی رضا قرار دے دیا، اور اس کو لوگوں پر واجب اور لازم شمار کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے اگر یہ عمل نہیں کیا تو آپ کا یہ عمل فاسد اور باطل ہو جائے گا. اس کے لیے لاکھوں کی بھیڑ آ رہی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. حجر اسود قرآن کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے؟ حجر اسود کا لفظ لکھا ہوا ہے. وہی لوٹ پوٹ کر پتھر، وہی پتھر کا آپ نے شیطان بنایا ہے، وہی آپ نے پتھر یہاں پر لا کر رکھ دیا ہے. حجر اسود کی تاریخ میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ایسا تاریخ میں لکھا ہوا ہے. پڑھیں تاریخ کی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ حجر اسود کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی طرف سے پتھر آیا ہوا تھا. وہ خانہ کعبہ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی خود اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی. وہ سورۃ الفیل والا واقعہ اللہ نے خود سے حفاظت فرمائی تھی. اور پھر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ایسی قومیں ہیں جنہوں نے کعبہ کے اوپر حملے کیے ہیں اور حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے ہیں. وہ کون سا قبیلہ ہے، کون سی جماعت کا نام آتا ہے، مجھے اس کا نام میں بھول رہا ہوں.
کرامیتا، شاید کرامیتا کا کوئی بادشاہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایسا کچھ تاریخ ابن کثیر میں نے پڑھا تھا. ابن کثیر کی تاریخ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تفسیر بھی تاریخ ہی ہے بیسیکلی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کتاب، میں نام بھی کتاب کا بھول رہا ہوں، ابن کثیر کی کتاب ہے تاریخ کی، البدایہ والنہایہ، یعنی آغاز سے انجام تک کا انہوں نے پورا تاریخ بیان کی ہوئی ہے. حجر اسود کا لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہی قرآن نے یہ فرمایا کہ آپ جا کے پتھر کو چومنے کی کوشش کریں یا اس کے لیے جھگڑا کریں. میں نے باقاعدہ جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو حجر اسود کو چومنے کے لیے. دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، مرد عورتوں میں گھسا ہوا ہے، عورتیں مرد میں گھسی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کے جائز قرار پاتی ہیں. اور یہاں پر اگر کوئی ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے تو پھر یہاں پر مرد اور عورت یا لڑکے لڑکی کا ایک ساتھ بیٹھنا بھی حرام قرار پاتا ہے. باقاعدہ جب مولوی صاحب کی محفل ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام ہے. یعنی آپ کی محفل زیادہ معتبر اور بہتر قرار پا رہی ہے اس مقام سے جس کو آپ دنیا کا بہترین مقام اور دنیا کی بہترین کانفرنس قرار دیتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ آپ یہ فتاویٰ جاری کرتے ہیں کہ وہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ یہ عمل انجام دیں گے. اور وہاں تو باقاعدہ یہ انتظام کرتے ہیں، یہ فتاویٰ لگاتے ہیں کہ وہاں پر تو عورتوں کو نقاب بھی پہننا جائز نہیں ہے. ویسے آپ کی پوری جو بنیاد ہے وہ عورتوں کو پردہ کروانے پہ گزر جاتی ہے. پوری عمر ان کی اس پہ گزرتی ہے کہ عورتیں پردہ کریں، عورتیں بچیں، ہم سے بچیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے مرد کی نظروں سے بچیں. مرد کو حکم نہیں دے رہے کہ وہ نظریں نیچے رکھیں، یعنی کہ نظریں میری خراب ہیں، پردہ وہ کرے. نظروں میں میرے فطور ہے، بچے وہ. میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کروں، میں کنٹرول نہیں کر سکتا. میرے اندر کنٹرول کا مادہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کسی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، وہ کہیں گے مرد کے اندر تو شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. اس لیے اسلام نے اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. 4 شادیوں کی اجازت دی اسلام نے. تو میں پھر آگے جا کے بیان کروں گا کہ 4 کا معاملہ کیا ہے، وہ نکاح کا معنی یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. پھر ہمیں آگے چلیں گے. ابھی آنے والی نکاح والی آیات، طلاق والی آیات بھی سورہ بقرہ میں آگے جا کر، تو وہ دلائل فراہم کرنا شروع کر. دیکھو میرے اندر تو بہت شہوت ہے، میرے اندر تو بہت پاور ہے، میری نظریں تو بھٹکیں گی، تمہیں بچ کے رہنا میری نظروں سے. یعنی کہ میری نظروں سے بچنے کے لیے آپ نے سامنے والے بندے کا جینا محال کر دیا ہے کہ گھٹن اور گرمی کے ماحول کے اندر آپ نے لازم کر دیا کہ وہ اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپے کہ ایسا نہ ہو میرے جذبات بھڑک جائیں. اس کا کھانا پینا محال کر دیا ہے، باہر گھومنا پھرنا محال کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو شریعت میں نظر آتی ہیں، لیکن جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا مصدر ہے یہ مقام، وہاں پر آپ ان چیزوں سے اس کو عاری اور بری قرار دیتے ہیں کہ یہاں پر عورت نقاب بھی نہیں کر سکتی ہے. وہاں پر مرد اور عورت گتھم گتھا ہو کے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جائز ہے، وہ بالکل جائز ہے. اس کا حکم کس نے دیا ہے آپ کو؟ روایات میں، جس کی اپنی حیثیت مشکوک. قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے پاس کوئی حجر اسود نامی پتھر آیا ہے اس کو آپ کو چومنا ہے اور جنت کے پروانے حاصل کرنے ہیں. باقاعدہ یہ الفاظ میں نے روایات میں پڑھے ہیں کہ یہ جنت سے آیا تھا، یہ سفید تھا اور لوگوں کے گناہوں کو اس نے جذب کرنا شروع کر دیا، کالا ہو گیا ہے. اتنا جذب کیا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ان کے گناہوں کو. پاک ہو کے آتے ہیں جیسے کہ آج ہی جنمے ہیں. اس کے چوبنے کے لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، گھٹن سے لوگ مر جاتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک عورت بیچ میں کھڑی ہوئی ہے، پیچھے سے بھی مرد اور آگے سے بھی مرد، اور بالکل گھسے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اندر. آپ بتائیں کیا حالات ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے. میں ابھی اس کو یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا لفظوں کے اندر. اپنے ذہنوں سے خود تصور کر لیجئے. اور مرد تو خود بھڑکیلے ہوتے ہیں نا، وہ خود تصور کر لیجئے کہ کیا معاملہ ہوگا. کہتے ہیں نا ہم بھڑکیلے ہیں، ہم لوگ، ہماری شہوتیں بھڑکتی ہیں ان چیزوں سے. سب چیزیں کیا ہیں؟ ساری کی ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ سب کی سب ایک انسان کا اختیاری معاملہ تھا، ایک انسان کے اوپر آنے والا حادثہ تھا. اس حادثے کو دین بنا دیا، کمال کر دیا.
تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ قرآن کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں صفا و مروہ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارا کا سارا افسانہ یہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ جن روایات سے لیا گیا ہے وہ خود ان پہ عمل نہیں کر رہے۔ کون بنی اسرائیل، جس کو آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہود و نصارہ، کون ایسا ہے جو آ رہا ہے یہ کام انجام دینے کے لیے؟ ابراہیم رسول اللہ کے ماننے کے دعوے دار تو وہ بھی ہے نا، وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہاں پر؟ وہ کیوں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑے نہیں لگا رہے ہیں؟ وہ کیوں کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام تو ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے، اس پہ غور و فکر کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ ایسا کیسے ہوا ہے کہ جن روایات کی بنیاد پر ہم نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، جہاں سے یہ روایات لی گئی ہیں، وہ لوگ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہم تو اپنی جانیں لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ لوگ باقاعدہ حادثے کے شکار ہو کے مر جاتے ہیں ان دوڑے لگانے کے چکر میں اور گھٹن کے اندر، لیکن کیے جا رہے ہیں۔ ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اگر جان دے دی ہے تو وہاں پر ہمارے لیے اللہ نے محل تیار کیا ہوا ہے، نہیں ملا محل تو کس کا گریبان پکڑیں گے؟ واپس آ کے گریبان پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ اسی لیے تو اس کاروبار کے اندر جو مذہب میں چل رہا ہے، گھاٹا نہیں ہوتا، بدنامی نہیں ہوتی، نتیجہ سامنے نہیں ہوتا نا۔ اگر نتیجہ سامنے ہوتا تو بدنام بھی ہو جاتے اور نقصان سے بھی دوچار ہو جاتے۔ بہرحال یہ میں نے کچھ ضمنی باتیں یہاں رکھی ہیں۔ ہم تو جب یہاں پر اس لیے کہ حج کا لفظ بھی آ رہا ہے، بیت کا لفظ بھی آ رہا ہے، بیت کو میں پہلے ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب میں ذرا اس کو کھول کے بیان کروں گا کہ بیت ہے کیا۔ پہلے تو میں نے بیت کو بہت مختصر بیان کیا تھا، کیونکہ وہاں پر میری منشا یہ تھی کہ ہم ذرا دیکھیں کہ بیت یہ آیا ہے تو کیا یہاں پر وہی معاملات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جو ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں؟ ایسا ہی ہے قرآن کے بیان اور ہمارے ہاں مروجہ رسم و رواج کے اندر۔ عمرہ بھی آ رہا ہے، اعتمارہ کے الفاظ کے اندر عمرہ بھی شامل کیا ہوا ہے، طواف بھی آ رہا ہے، جس کا میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ 7 طواف 7 چکر لگانے کا نظریہ قرآن نہیں دیتا۔ تو ابھی میں نے کچھ نکات بیان کیے ہیں، اس کو میں اگلی کلاس میں مزید 158 کو ہی لے کر چلوں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے۔ بس ان نکات کو ذہن میں رکھیں کہ صفا اور مروہ ان کے ترجمے کرنے کی ضرورت ہے، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، ان کے ترجمے کیے جائیں گے، اور اسی طرح حج اور بیت یہ بھی عربی زبان کے لفظ ہیں جن کے ترجمے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تک آج رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آیت نمبر 158 کو ہی لے کے چلوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔